نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں اس بات پر گفتگو کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز کی یہ برکت اور فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہم نے بیان کی تھی۔ تو ہم اب بات کریں گے کہ وہ کون سی کوتاہی اور خامی اور غلطی ہم سے ہو جاتی ہے جس سے ہم نماز کی اس فضیلت سے اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم لوگ برائی اور بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک پاتے۔ تو حضرات گرامی، نماز کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے اور شرط ہے وہ ہے طہارت، یعنی پاکیزگی، جسم کی، کپڑوں کی اور اس جگہ کی جہاں ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جسم کی پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں حدث اصغر، ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ حدث اکبر یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس سے انسان کا جسم جو ہے وہ اس پہ حدث لاحق ہو جاتی ہے، تو اس جسم کی پاکی ضروری ہے، اس کی طہارت ضروری ہوتی ہے، اسے پاکیزگی حاصل کرنا فرض ہوتی ہے۔ اگر اس حالت کے اندر، کیونکہ ہم مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے، تو دوسرے نمبر پہ آتی ہے حدث اصغر۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان بے وضو ہوتا ہے تو بے وضوئی سے بھی پاکی اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا فرض ہوتی ہے۔ بے وضو آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو نماز کے لیے ہے وہ ہے وضو کرنا۔ اب ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم وضو کے فرائض کو نہیں جانتے، وضو کی سنتوں کو نہیں جانتے، وضو کے مستحبات کو نہیں جانتے، تو ہم کامل طریقے سے وضو نہیں کر پاتے۔ تو جب کامل طریقے سے وضو نہیں کر پاتے یا خدا نخواستہ ہم فرائض میں سے کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں تو سرے سے ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوا تو جتنی بھی ہم کامل طریقے سے اچھے طریقے سے نماز ادا کریں ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلی جو خاص توجہ کا مرکز ہے وہ وضو ہے۔ تو وضو جب تک کامل آپ کا نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، آپ نماز ادا نہیں کر پائیں گے، اور جب نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نماز کی برکت سے محروم رہ جائیں گے، حالانکہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں، ہم نے نماز ادا کر لی، ہم نے پڑھ لی، لیکن حقیقت نہیں ہوا۔ اب یا تو ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، یا ہم غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے توجہ نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے، اور وضو ہمارا نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے، وضو کے لیے یہ علم کا ہونا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمارا کامل وضو ہوگا۔ اور یہ جہالت جو ہے، لا علمی، یہ عذر نہیں ہے۔ یعنی اگر قیامت کے دن بندہ کہے کہ ہم نے نماز پڑھی، وضو نہیں ہوا ہمارا، اور ہم نے نماز پڑھ لی، تو نماز تو نہیں ہوئی، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ اب قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو علم نہیں تھا۔ تو یہ ایک تو اس نے دو گناہ کیے، ایک جہالت کا اور دوسرا وضو کے غلط کرنے کا، تو اس کو دو سزائیں ہوں گی۔ ایک کہ جب اس کو علم نہیں ہے تو وہ علم حاصل کرے، فرض تھا، اس نے فرض کو چھوڑا، پھر وہ غلطی کر گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم وضو کو سیکھیں اور کامل طریقے سے سیکھیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، اور کامل طریقے سے کریں۔ جب کریں گے تب ہماری نماز ادا ہوگی، تب ہمیں
نماز کی برکت، نماز کا فیض حاصل ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کامل طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے۔ تو وضو سے پہلے جو چیز ہے، وضو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے لیے استنجا ضروری ہوتا ہے۔ تو استنجے کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ ہم جو ہے ابھی وضو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو جو ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کر کیا جائے، تاکہ وضو کے جو پانی استعمال شدہ مستعمل پانی ہے، استعمال شدہ پانی ہے، اس کی چھینٹیں ہم پر نہ پڑے، کپڑوں پہ نہ پڑے، اس سے بچنا مستحب ہے، ضروری ہے۔ تو اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے، اور سب سے پہلے وضو کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، بسم اللہ پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وہ تسمیہ کو نہیں ادا کرتا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، تو اس کے جسم کے وہی حصے پاک ہوں گے جن حصوں کو اس نے دھویا ہے، جو وضو میں اس نے استعمال کیے، جو دھوئے، وہی پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے کا پورا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے پورا کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں ہم بتائیں گے کہ اس کی سنتیں کیا ہیں، اور اس کے فرض کیا ہیں، اور اس کے مستحبات کیا ہیں، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ ہم کامل طریقے سے وضو کریں اور کامل طریقے سے نماز پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو اللہ نے اس کی برکت فضیلت رکھی ہے، تاکہ ہم اس کے حقدار بن جائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔